الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وقال اللہ تبارک وتعالی وإبراهيم الذي وفى وقال الله تبارك وتعالى إذ جاء ربه بقلب سليم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ جو پریشان ہے، میں نے اس پر غور کیا کہ وہ دعا کم کرتے ہیں۔ جو دعا کم کرتے ہیں نا، وہ پریشان ہیں، وہ بے چین ہیں، وہ حالاتوں میں ہیں، وہ قرضوں میں ہیں۔ ورنہ جن کو دعاؤں کی توفیق ہے، نمازوں کے بعد جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے، جو اپنی داستانیں اپنے اللہ کو سناتے ہیں، وہ سب تو اپنی باتیں اللہ کو کہہ کر نو ٹینشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب رنگ لاتی ہے نا تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ دعا بڑی طاقت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عین عبادت ہے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے پسندیدہ کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ ہماری بائک جو ہے، ہر دوسرے دن پیٹرول پمپ پہ کیا کر رہے ہیں کہ ہماری بائک پیٹرول بھرا بھرا کر چلے گی۔ یقین مانے ہماری زندگی اللہ سے بھیک مانگ مانگ کے چلے گی۔ پیٹرول جب بھرا لیتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں آتا۔ مسجد جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، کاروبار میں جا رہے ہیں، کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو کہا نہ، کیوں؟ بائک ہے، پیٹرول ہے۔ تو جس طرح ہماری بائک کو پیٹرول کی ضرورت ہے، ہمیں دعا کے پیٹرول کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی نیت تو یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، ہمیں دعا لینی بھی ہے۔ کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ ماں باپ کی دعا لیں، پیر استاد کی دعا لیں، پڑوسیوں کی دعا لیں، غریبوں کی دعا لیں، یتیموں کی دعا لیں، بیواؤں کی دعا لیں، مسکینوں کی دعا لیں، مجبوروں کی دعا لیں، پریشان حالوں کی دعا لیں۔ ہم ایسے نیک بنے کہ لوگ ہم کو دل سے دعائیں دیں۔ ہم کوئی دین کا ایسا کام کریں جس سے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور ان کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے۔ ہم دین کی ایسی محنت کریں کہ لوگوں کی لائف چینج ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے، لوگ لائف ٹائم دعا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک شخص پانی پلا رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں
اللہ اس پر رحم کرے جو میرا پانی پیے، اس پر اللہ رحم کرے۔ حضرت نے کہا بھائی مجھے بھی پلا دے۔ حضرت نے پانی پی لیا، آگے چلے گئے۔ مریدین کو بہت تعجب ہوا، کہا حضرت آپ کو یاد ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ تو روزے سے ہو، روزے کی تو بڑی فضیلت ہے نا، روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، روزے کے بدلے انسان کو اللہ مل جاتا ہے۔ روزہ بڑی جاندار عبادت ہے، روزے میں اخلاص بہت ہوتا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے انسان پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، اکیلے میں ایک قطرہ پانی نہیں پیتا، کیوں؟ وہ بولتا ہے میرا روزہ ہے۔ اسی لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو روزہ بڑی جاندار عبادت ہے۔ حضرت آپ کو معلوم بھی ہے آپ کا روزہ ہے، آپ نے پانی پی لیا، کہنے لگے بیٹا میرا نفل روزہ ہے، اور ایک بار نفل روزہ رکھ کر توڑ دیں تو اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ تو میرا نفل روزہ تھا، میں نے سوچا کہ میں کل کو اس کی قضا کر لوں گا، لیکن مجھے اتنی پیاری دعا کب ملے گی؟ اللہ کے رحم والی، اللہ اس پر رحم کرے جو میرا پانی پیے۔ تو مجھے رحم والی دعا لینی تھی نا، اس لیے میں نے روزہ توڑ لیا، کل کو قضا کر لوں گا۔ یہ جو اللہ والے بنتے ہیں نا، وہ دعا کرتے کرتے، دعا لیتے لیتے وہ اللہ والے بنتے ہیں، اور اللہ والے بننے کے بعد جو ان کی ترقی ہوتی ہے نا، وہ زیادہ تر دعاؤں سے ہوتی ہے۔ وہ خود بھی اللہ سے بہت مانگتے ہیں، اللہ کو منواتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کی دل کی دعائیں ان کو ملتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تو سب لوگ آپ کو ہدیہ دینے لگے، گفٹ دینے لگے، خوشی سے جھوم اٹھے، ہدیہ دینے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہے سب لوگ کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، میرے پاس کچھ تھا نہیں دینے کے لیے، غربت تھی۔ اپنے بیٹے کو سمجھایا، تیار کیا، تو بیٹے نے کہا ہوگا کہ امی میں تو حضور کی خدمت میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے نبی کے پاس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے پیارے نبی آپ کو ہر کوئی ہدیہ دے رہا ہے، خلاصہ یہ ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں انس کو لے کے آ گئی ہوں، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ اللہ اکبر، کیا جذبے تھے، اور کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی قسمت کھل گئی۔ ہم جنہیں خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے گھر میں رہنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، خدمت کا موقع ملا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا، گھر کی کچھ چیزیں لانے لے جانے کا، آپ کے کچھ کام کرنے کا، آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا، آپ کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ 9-10 سال کے قریب خدمت کی۔ فرماتے ہیں اس 10 سال کے درمیان خلاصہ یہ ہے آپ نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا، آپ نے مجھے کبھی بھی نہیں جھڑکا، آپ نے مجھ پر کبھی بھی غصہ نہیں کیا۔ یہ پیارے نبی نے اخلاق سکھائے کہ ہمارے اگر کوئی خادم ہیں، ہماری دکان پر بیٹھنے والے ہیں، کھیت پر کام کرنے والے ہیں، یا ہمارے گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہیں، یا ہمارے گھر میں بہو ہے، کسی کی بیٹی لائے ہیں، تو اس کے ساتھ اس طرح رہنا ہے کہ اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو، ایسی پاکیزہ زندگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خدمت بہت دل سے کرتے تھے۔ ایک موقع پر آقا نے 3 دعائیں دے دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو 3 دعائیں دے دی۔ کیا دعا دی؟ 3 دعا جو بہت اہم۔
فرمایا کہ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت انس کے علم میں، مال، حضرت انس کی عمر میں، اولاد میں اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ اب اگر کسی کو لمبی عمر مل جائے، اچھی اولاد مل جائے اور مال مل جائے تو پھر تو اس کی زندگی نو ٹینشن ہو جاتی ہے، پیسوں کی کمی نہیں، اولاد بہت سی اور سب نیک ہوگی تو ہمارے جانے کے بعد بھی ایصال ثواب کرے گی، موجودگی میں خدمت کرے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں الحمدللہ پیارے نبی کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ نے مجھے 100 سال سے اوپر کی عمر عطا فرمائی۔ اب کتنے زندگی کے رمضان ملے؟ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ 20 سال کے تھے اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ 80 سال سے زیادہ زندہ رہے، تو کیا عبادت کی ہوگی؟ ہمارے نبی کو دیکھا تھا نا، ہمارے نبی کی صحبت اٹھائی تھی نا، صحابی تھے نا، ہمارے نبی کی محبت کی نظریں ان پہ پڑتی تھی نا، تو کیا ان کے دن ہوں گے، کیا ان کی راتیں ہوگی، کیا ان کے روزے ہوں گے، کیا ان کی تراویح ہوگی، کیا ان کی راتوں کی عبادت ہوگی، کیا اللہ سے لینے والے ہوں گے، اور کیا ہمارے نبی کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہوں گے، اور لوگ حضرت انس کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے لمبی زندگی عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اولاد تو اتنی دی کہ 100 سے زیادہ میرے بچے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، 100 سے زیادہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، 100 سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے مال تو اتنا دیا کہ میرے گھر میں درہم اور دنانیر کا ایسا ڈھیر لگ جاتا تھا کہ بندہ اس کے پیچھے چھپ سکے۔ اگر کسی کو چھپنا ہو نا تو وہ درہم اور دنانیر کے ڈھیر کے پیچھے بندہ چھپ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا۔ فرماتے سونا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے میں سونے کی اینٹیں توڑا کرتا تھا۔ ایک وقت کچھ نہیں ہے آپ کی امی کے پاس، ہدیہ دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن خدمت کی، دعا لی، اللہ تعالیٰ نے لائف بھی بیش کر دی، دنیا بھی بہتر بنا دی اور آخرت بھی بہتر بنا دی۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے ان کے پاس ان کے ماں باپ موجود ہیں، وہ ان کی خدمت کریں، دعائیں لیں، ان کی دعائیں ملے گی، دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اور میں ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو اسلامی لباس میں لائیں، ان کو مدرسے کی راہ بتائیں، ان کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنائیں، ان کی ایسی تربیت کریں کہ یہ بڑے ہو کے دعا لینے والے بنے، یہ بڑے ہو کے خدمت کرنے والے بنے، یہ بڑے ہو کر کے آپ کا ادب کرنے والے بنے۔ ایسا بچوں کو بنانا چاہیے۔ ابھی کرناٹکا کے سفر میں ایک مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولانا میں ایک بڑے قرضے میں تھا، اس سے نکلنے کی کوئی شکل و صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیا کروں؟ امی ابا کی خدمت کرنا شروع کر دی کہ یہ میرا سب سے بڑا بزنس ہے، یہ میرا سب سے بڑا کاروبار ہے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ کرتا تھا خدمت، خوب خدمت کی، امی کی، ابو کی۔ مولانا دیکھتے ہی دیکھتے میرے ماں باپ کی دعائیں رنگ لائی، میں قرضے سے نکل گیا، میرے پاس پیسہ بڑھنے لگا، میں حج کرنے لگا، 3 حج میں نے کر لیے، امی ابو کو عمرہ کرا دیا۔ اس سال تو ایسا ہوا امی ابو کا پاسپورٹ لے کے اس کو دے دیا حج کمیٹی میں، ان کو بتایا نہیں۔ جب ویزا لگ گیا، حج کمیٹی کی طرف سے بات آ گئی کہ اوکے ہیں، آپ کو آنا ہے حج پر، اس وقت امی ابو کو بتایا، امی ابو یہ الحمدللہ اس سال حج میں جانا ہے۔ تو میرے ماں باپ تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ مولانا ان سے زیادہ میں خوش ہو گیا، میرے امی ابو کو لے کے حج پہ گیا، میں حج پہ گیا نا مولانا، تو کیا بتاؤں آپ کو، ابو کو 4 عمرے کروائے اوپر سے ویل چیئر میں، بہت خدمت کی کہ یہ میرا ابو ہے، یہ میری ماں ہے، یہ دونوں خوش ہوں گے تو اللہ جنت بھی دے گا، اللہ دنیا بھی بنائے گا۔ مولانا
حج کرا کے آیا. گزشتہ سال اس سے پہلے حج میں گیا تھا, پتہ نہیں کتنی دوائیں کھائی. اس سال ابو کو لے گیا, ان کو حج کرایا, ان کی ویل چیئر چلائی, اوپر سے ویل چیئر جہاں سے 1.25 گھنٹے کا طواف ہوتا ہے. کہا الحمدللہ ایک بھی دوائی نہیں کھانی پڑی. میرے ماں باپ مجھے دل سے دعائیں دیتے ہیں, مولانا اللہ نے مجھے کروڑوں پتی بھی بنا دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے کروڑوں پتی بھی بنا دیا. تو دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا, لیکن رنگ لاتی ہے نا تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے. دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. یہ اسلامی نیو ایئر ہے, ہمارا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب سے ہم ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دل لگے تو بھی, نہ لگے تو بھی, مزہ آئے تو بھی, مزہ نہ آئے تو بھی, دعا والے بن گئے نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی. اس کو کہنا اس کو کہنا کیا ضرورت ہے, اس کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں, یہ ہمارے مسئلے کیا حل کرے گا؟ ہمارا رب ہے مسئلوں کو حل کرنے والا, سارے خزانوں کا مالک, دینے والا, تقوی دینے والا, تہجد کی دولت دینے والا, دنیا آخرت کو سنوارنے والا. الیس اللہ بکاف عبدا, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل, اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. ہماری دنیا آخرت سنوارنے کے لیے ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں کرنے کی, دعائیں لینے کی, دعا والا بننے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور دعا دینے میں ہم بخیلی نہ کریں, ہم بھی لوگوں کو دعائیں دیں. سلام جو ہے نا یہ ایک دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سامنے والے کو دعا ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ کی رحمتیں آپ پر ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں آپ کو ہو. اللہ اکبر. اگر سامنے والے کو اللہ سلامت رکھے, رحمتیں دے, برکتیں دے تو اس کی پوری لائف سنور جائے. یہ اسلام ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, یہ اسلام کی رونق ہے. اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے, اسلام محبت کا سبق سکھاتا ہے. یہ اسلام نے سکھایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے, جان پہچان ہو یا نہیں, تعلقات ہو یا نہیں, فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرے. ہمارے یہاں جان پہچان کی بنیاد پہ سلام کرتے ہیں اور تعلق والوں کو سلام کرتے ہیں. اور کتنے لوگ تو ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں, بائک پر گردن ہلا کے سلام کرتے, ایسے کر کے نا زبان سے سلام کرے. اگر آپ کو کسی کو ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے بائک سے, حرج کوئی نہیں ہے, لیکن زبان سے سلام کے جملے ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے والے سے کہا اس نے ایک سنت عمل کیا, سلام کیا, اس نے تجھے 3 پیاری پیاری دعائیں دی, اب تیرے لیے سلام کا جواب دینا واجب ہو گیا. جب ایک آدمی تجھے دعا دے رہا ہے, اللہ تجھے سلامت رکھے, اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں, اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں, تو بھی دعا دے دے جلدی سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں آپ کے ساتھ ہو. یوں فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا کبر سے بری ہے, تکبر سے بری ہے. جنت میں لے جانے والا آسان عمل سلام کرنا ہے. افشوا السلام بینکم. اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کو عام کرنے کی, سلام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ تو دعا دینے لینے کا بہترین ذریعہ ہے, لیکن میرے رب کی رحمت کے کیا کہنے ہیں, یہ امت محمد ہے, اللہ ان کو نوازنا چاہتے ہیں. اور ایک سلام پورا کریں, اللہ 30 نیکیاں دے دیتے ہیں. السلام علیکم 10 نیکیاں, ورحمت اللہ اور 10 نیکیاں, وبرکاتہ اور 10 نیکیاں, پورے سلام پر 30 نیکیاں. او میرے عزیزو بیجاپور والو, میں روپیے پیسے کی بات نہیں کر رہا, میں پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں کر رہا, میں دنیا کی کرنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کرنسیاں ختم ہو جائے گی. میں نیکیوں کی بات کر رہا ہوں, نیکیوں کی. ایک ایک نیکی آخرت میں بڑی قیمتی
ہوگی۔ سلام کرنے پر 30 نیکیاں، السلام علیکم 10 ورحمۃ اللہ 10 وبرکاتہ 10۔ اگر پورے دن میں 100 لوگوں کو سلام کریں تو 3000 نیکیاں، 3000 نیکیاں۔ مہینے بھر لوگوں کو 100 لوگوں کو سلام کریں تو 90,000 نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، لینے والے کہاں ہیں؟ لینے والے کہاں ہیں؟ آج ابو اور بیٹا آپس میں بات کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ ماں بیٹی فون پہ بات کرتی ہے، سلام نہیں کرتی۔ ساس بہو بات کرتی ہے، سلام نہیں کرتی۔ ہم اپنے ابو سے ملتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ بھائی بھائی سے ملتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اسی لیے لڑائی جھگڑے ہیں۔ صحابہ کے دور میں آپس میں محبتیں بہت تھی، اس کی بنیادی وجہ سلام کا رواج بہت تھا، سلام عام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو دل و جان سے لگاتے تھے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، نیت کرے انشاءاللہ کم سے کم روزانہ 100 لوگوں کو تو سلام کریں گے انشاءاللہ۔ سلام تو کرنا ہی ہے، جو بھی مسلمان ملے اس کو سلام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سلامت بھی رکھے، اللہ تعالی ہمیں رحمتیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے۔ تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنائے۔ جب اولاد نیک ہوگی تو بڑی ہو کے ماں باپ کی خدمت کرے گی تو ماں باپ کو راحت ملے گی، ماں باپ کے دل سے دعا نکلے گی تو اولاد کو بھی راحت ملے گی۔ جب ماں باپ راحت میں ہوں گے اولاد کو سکون ملے گا، اولاد راحت میں ہوگی ماں باپ کو سکون ملے گا، گھر جنت کا نمونہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مہاراشٹر کے سفر میں تھا، ایک مولانا ملے، کہنے لگے کہ مولانا 14 سال ہو گئے میرے ابو کے انتقال کو، روزانہ 1 گھنٹہ قبرستان جاتا ہوں پابندی سے، روزانہ بلا ناگا۔ کبھی 3 دن باہر ہوں تو پھر آنے کے بعد 3 گھنٹے قبرستان جاتا ہوں۔ میرا کچھ پڑھنے کا معمول ہے، پڑھتا ہوں، یہاں سے کبھی توفیق ہو نہ ہو روزانہ قبرستان جاتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ میری ماں کی عمر 90 کے قریب ہو چکی ہے تو پورا دن اس کے پاس رہتا ہوں، اس کی غلامی کرتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، اور رات کا جب وقت ہو جاتا ہے ماں کے پیر دباتا ہوں۔ جب وہ سو جاتی ہے نا پھر میں اپنے کمرے میں آتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی بات ہے۔ میں نے کہا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے، تو کیا آپ مالا مال ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا مولانا میرا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے، میں تو کوئی کاروبار ہی نہیں کرتا ہوں، چونکہ امی کی خدمت کرنا۔ میں نے کہا ابو کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، امی کی خدمت کر رہے ہیں، جب تھے تو 1 گھنٹہ پیر دباتے تھے، نہیں ہے تو 1 گھنٹہ ایصال ثواب کرتے ہیں، امی کی اتنی خدمت کرتے ہیں۔ جی مولانا چھوٹا تھا نا، اگر دنیا کی پڑھائی پڑھا دیتے آج کون مولانا کہتا، آج یہ عزت و بڑی زندگی کہاں ہوتی؟ پتہ نہیں کہیں 10-15 ہزار میں نوکریاں کر رہا ہوتا، دنیا کے سیٹوں کو پانی پلا رہا ہوتا۔ میں چھوٹا تھا نا، انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، آج میں اس کو بھول نہیں سکتا۔ آج میرے ابو چلے گئے نا، انشاءاللہ ان کو میں بخشوا کے رہوں گا، انشاءاللہ ان کو بخشوا کے رہوں گا۔ مدرسے میں پڑھا تھا نا، ماں باپ کا رسپیکٹ کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، امی کے پاس پڑھا رہتا ہوں۔ آج تو ماں باپ کے سامنے ہو جاتے ہیں، ان کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، ان پر غصے ہو جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں، بیوی کی دوستوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کون ماں کون باپ۔ اگر ان کے ماں باپ نے پڑھایا نہ ہوتا تو کیا یہ مولانا روزانہ قبرستان جاتے؟ کیا یہ امی کے پاس پڑے رہتے؟ میں نے کہا کہ مولانا اس کا مطلب آپ مالا مال نہیں ہوئے؟ کہا نا مولانا بزنس کوئی نہیں ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے، لیکن پورے مہاراشٹر میں میرے سے زیادہ خوشحال بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نہیں سمجھا۔ کہا مولانا زمین بیچنے والا میرے پاس آتا ہے، مولانا نہر کنارے کی زمین ہے، آپ ذرا بیچ دو نا۔ ٹھیک ہے چل،
مولانا اللہ جانتا ہے میں کسی کے پاس نہیں جاتا، میں تو میری ماں کے پاس رہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ بیچنے کی زمین آئی ہے، کوئی لینے والا بھی بھیج دے۔ بہت حد ہو گئی تو 2 سے 3 دن میں لینے والا بھی آتا ہے، مولانا کوئی اچھی زمین ہے، اس کو بتاتا ہوں، بک جاتی ہے، 6-7 لاکھ روپے دلالی مل جاتی ہے۔ مولانا کار رکھنے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں، اچھے والی کار ہی لیتا ہوں، لینے والے بھی آتے ہیں کہ اچھی زمین چاہیے تو مولانا کے پاس جاؤ، اچھی کار چاہیے تو مولانا کے پاس جاؤ، اچھی بائک چاہیے تو مولانا پاس جاؤ۔ دینے والے بھی آتے ہیں، لینے والے بھی آتے ہیں۔ مولانا نہ تو زیادہ ٹائم ہوتا ہے، نہ مجھے کوئی بزنس کرنا پڑتا ہے، نہ مجھے کوئی کاروبار کرنا پڑتا ہے، نہ میرے پاس اس کا وقت ہے، چونکہ میں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ کار بیچنے والا آتا ہے، لینے والا آتا ہے، 50-60 ہزار روپے مل جاتے ہیں۔ بائک بیچنے والا آتا ہے، لینے والا آتا ہے، کبھی 5,000 کبھی 10,000 مل جاتے ہیں۔ مولانا اللہ مجھے خوب نوازتا ہے، بغیر بزنس کے اور بغیر کاروبار کے میرے سے زیادہ خوشحال ابھی پورے مہاراشٹر میں شاید کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے دعائیں لینے کے طریقے۔ کیا دعائیں دیتی ہوگی ان کی ماں ان کو؟ اللہ کرے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور ایمان اتنا مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو جو ہمیں اعمال پہ کھڑا کر دے، جو ہمیں فجر کی نماز میں مسجد میں لے آئے، جو ہمیں قرآن کی تلاوت پہ لگا دے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جو ہمیں گناہوں سے بچا لے، تنہائیوں کے گناہ سے بچا لے، بد نظری کے گناہ سے بچا لے۔ میرے عزیزوں یاد رکھنا، یہ ایمان جو مضبوط ہوتا ہے، یہ ایمان میں جو جان پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو اللہ کے سامنے تڑپنا پڑتا ہے، اللہ میرے ایمان کو مضبوط کر دے۔ آپ اللہ کے راستے میں جائیں گے نا، ایمان کا مذاکرہ ہوگا نا، تو ایمان کو حاصل کرنے کی 4 لائن کی محنت آئے گی نا، اس میں یہ بنیادی بات آئے گی، حقیقت والا ایمان اللہ سے مانگنا۔ تو یہ ایمان اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، رب کریم میرے ایمان کو بنا دے، میرے ایمان کو بڑھا دے، اللہ مجھے بڑھتا ہوا ایمان دے دے، اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے جس کی برکت سے میں تہجد گزار بن جاؤں، فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنے لگوں۔ اللہ یہ جوانی آپ پہ فدا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایمان کیسا ہو؟ فرمایا کہ صحابہ جیسا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ 2 صحابی تھے، ان کو پکڑ لیا گیا اور لے کر کفار نے بادشاہ کے حوالے کر دیا، اور عجیب جملہ کہا، بادشاہ سلامت یہ قیدی بن کے اب آپ کے پاس آ گئے ہیں، تھوڑا سا ان کا اکرام کر لو۔ دونوں بڑی صلاحیت والے ہیں، آپ کی اتنی بڑی فوج ہے نا، اس کے یہ کمانڈر بن سکتے ہیں، امیر لشکر بن سکتے ہیں، بڑی صلاحیت ہے دونوں میں۔ صحابہ میں تو صلاحیت تھی نا، حضور کی نظر پڑی تھی نا ان پہ، تو صحابہ تھے، پوری دنیا میں پھیل گئے، تو صرف پھیلے نہیں، پوری دنیا میں دین زندہ ہو گیا، صرف پھیلے نہیں، جہاں گئے وہاں دین زندہ ہو گیا۔ ان کا راتوں کو رونا، ان کا تڑپنا اللہ کو پسند آ گیا۔ صرف 10,000 کے قریب صحابہ کی قبریں، اس میں بھی کتنی تو مستورات کی ہے، باقی صحابہ تو پوری دنیا میں پھیل گئے اللہ کے دین کے خاطر۔ پیارے نبی کی صحبت ملی تھی اور دیکھا تھا ہمارے نبی کیسے تڑپتے ہیں دین کے خاطر، کتنا روتے ہیں، کتنا اللہ کو مناتے ہیں، کتنی منت سماجت کرتے ہیں، ایک ایک کے پاس کتنی مرتبہ جاتے ہیں دین کے خاطر۔ آپ نے کیسی مارے کھائی، آپ کو کیسا ستایا گیا، آپ کو کیسا تڑپایا گیا، یہ سب دیکھا تھا صحابہ نے، آپ کی قربانیوں کو دیکھا تھا۔ پھر جو دیکھا وہ کیا صحابہ نے، پوری دنیا میں پھیلے، حالات برداشت کیے اور اللہ کا دین پہنچایا۔ اب یہ دو صحابی ان کے ہاتھ میں آ گئے، بادشاہ نے بڑا ادب کیا، کہا کہ میں آپ کو اونچا مقام دوں گا، اونچا مرتبہ دوں گا، خلاصہ یہ ہے کہ میں خوش ہو جاؤں گا، راضی ہو جاؤں گا، آپ کو اپنا قریبی بنا لوں گا۔ آپ دیکھو کیا کمی ہے، ساری نعمت ہے، لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں آپ کو اپنا قریبی بنا لوں گا، بس آپ ہمارے دین میں آ جاؤ۔ صحابہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے دین میں آ جاؤ، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ایمان کا تو کبھی سودا ہی نہیں کرتے۔ تو کہا پھر میں آپ کو سزا دوں گا، تو کہا ہم تو موت سے بھی نہیں ڈرتے،
ہم تو مرنے بھی تیار ہیں، ایمان تو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہم۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا کریں؟ کہ دو نہ صحیح تو کم سے کم ایک ہاتھ میں آ جاوے، ایک کو سزا دیتا ہوں، اس کو مروا دیتا ہوں، تو کم سے کم ڈر کے دوسرا میری بات میں آ جائے۔ غصے ہو گیا بادشاہ، کڑھائی لاؤ، بولے کڑھائی لائی، اس میں تیل ڈالو، بڑی کڑھائی، اس میں تیل ڈالا گیا، تیل کھولتا ہوا تیل، گرم تیل، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کہ اپنا دین چھوڑتے ہو ورنہ اس میں آپ کباب بن جاؤ گے، آپ پورے بھون دیے جائیں گے۔ جب موت سامنے ہو نا تو اچھا آدمی پگھل جاتا ہے، اور یہ موت سامنے ہے، اب چلے جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، لیکن مرنے بھی تیار ہے، اللہ کو ناراض کرنے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ نے سمجھا یا نہ سمجھے؟ کہا ایک کو اٹھاؤ، ڈال دو۔ دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک کو اٹھا کے ڈال دیا، اور وہ پورے بیچارے کڑھائی کے اندر جل بھون کے ایک دم کباب جیسے ہو گئے۔ اللہ کو پیار ہوا، ایمان بچا لیا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ یا تو ایمان موبائل میں گناہوں سے نہیں بچا رہا ہے، مشت زنی سے نہیں بچا رہا ہے، تنہائیوں کے گناہ سے نہیں بچا رہا ہے، بد نظری سے نہیں بچا رہا ہے، فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں لا رہا ہے، واٹس ایپ کھلوا رہا ہے، قرآن نہیں کھلوا رہا ہے، غیروں کے طریقے سمجھ میں آ رہے ہیں، پیارے نبی کے طریقے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور وہاں ایمان ایسا ہے کہ جان دے کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ سے صلح کر رہے ہیں۔ تو دوسرے صحابی رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا۔ کہا کیوں روتے ہو؟ آپ کو نہیں ڈالوں گا نا، آپ دین قبول کر لو۔ کہا بادشاہ سلامت، اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رو تو اس لیے رہا ہوں کہ ابھی میرے رب سے ملاقات ہونے والی ہے، لیکن افسوس صد افسوس ایک ہی جان ہے جو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا میرے بھائی کے بعد میں۔ ایک کاش میرے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو سب میرے رب کے نام پہ آج قربان کروں، میرے پاس ایک ہی جان ہے۔ دوسرے کو بھی اٹھا کر ڈال، اللہ اکبر۔ اس کو بولتے ہیں ایمان۔ جان چلی جائے ایمان نہ جڑے، یا تو غیبت نہیں چھوٹ رہی ہے، جان کی بات بہت دور کی، سگے ماں باپ بہو بیٹے کی، بہو بیٹے سگے ماں باپ کی، دونوں گھر اللہ کی نظر سے گر گئے، پورا گھرانہ غیبت میں ہے، پورے گھر میں اللہ کا قرآن نہیں کھلتا ہے، عاملوں کے چکر کاٹے جا رہے ہیں، عاملوں کے چکر کاٹے جا رہے ہیں۔ حالانکہ شادی کے وقت عام طور پہ بیٹی کو اس کے ابو ہے نا قرآن دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بیٹی روزانہ گھر میں قرآن کھولنا، خدا تیری تعویذ والوں سے جان چھڑا دے گا۔ شادی کے موقع پر بیٹی کو عام طور پر والد صاحب مصلی دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ بیٹی جب تجھے کوئی تکلیف آئے نا تو تیرے شوہر کو اور تیرے امی کو مت کہنا، ان کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے، یہ تیرے مسئلے کیا حل کریں گے، اللہ کو کہنا، اللہ تیری ساری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ تو آج نہ قرآن پڑھا جا رہا ہے نہ اللہ کو بات کہی جا رہی ہے، عام طور پہ میاں بیوی مل کر غیبت، اور بیٹی امی کو فون کر رہی ہے تو سسرال والوں کی غیبت۔ تو کیا غیبت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ مسئلے اور بگڑ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ نئے سال میں ہمیں کچھ ارادے کرنے ہیں کہ اب ہمیں گناہ نہیں کرنا، اب ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اب ہمیں اپنے ایمان کو بنانا ہے، اللہ کے ساتھ کے تعلق کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اس مرتبہ کے سفر میں، جب میں کرناٹکا کے سفر میں تھا تو کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، دل بڑا ہوا۔ سب سے پہلے جب میں بیلگام اترا، ایک چچا سے ملاقات ہوئی، ان کے چہرے پہ رونق تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا چچا کیا بات ہے؟ تو کہا بیٹا تسبیح بتائی،
درود شریف چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کبھی 10,000 ہو جاتے ہیں، کبھی 12,000 ہو جاتے ہیں۔ 12 سال پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی جب بھی وہ درود شریف ہی پڑھ رہے تھے، ابھی 12 سال کے بعد ملاقات ہوئی تب بھی وہ درود شریف کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی بیلگام کے ایک ضلع میں تھا، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، کیا چہرے پہ رونق تھی۔ میں نے کہا اس کو کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا مولانا ابھی چلہ لگا کر کے آیا 40 دن، اس میں نے 1 لاکھ درود شریف پڑھے۔ روزانہ 2,500 پڑھتے ہیں نا تو چلے میں 1 لاکھ ہو جاتے ہیں۔ میں نے 42,000 مرتبہ 42,000 مرتبہ 42,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا الحمدللہ۔ اور اس سے پہلے 6 چلے لگے نا تو 6 چلے میں نے 1 لاکھ درود شریف پڑھے مولانا الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ مولانا میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ رب کریم میری جوانی بھی ہے، ایک ہی بار ملتی ہے، لیکن میرے پاس کوئی فراوانی نہیں ہے، زیادہ پیسے وغیرہ نہیں ہے، اللہ اگر آپ کوئی میرا نظام چلا دے تو میں جوانی آپ پہ فدا کروں گا، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں جان لڑاؤں گا، تقاضوں پر چلوں گا۔ مولانا جوانی کی میری عمر اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، تڑپنا، ابھی اللہ تعالیٰ نے میرا ایسا غیبی نظام چلا دیا کہ میں نے کچھ پیسے ایک اچھے بندے کے پاس رکھ دیے، اور پتہ نہیں وہ کہاں کا رہنے والا تھا، اس کا بڑا بزنس تھا، تو وہ ہمارے علاقے میں آ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ میں دعا کر رہا تھا نا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو یہاں بھیجا۔ وہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ روک دیا، اب نفع میں سے کبھی وہ 20,000 دے دیتا ہے، کبھی 18,000 دے دیتا ہے، کبھی 15,000 دے دیتا ہے۔ مولانا اللہ تعالیٰ نے میری جان چھڑا دی، اب ہمیشہ الحمدللہ میں تقاضوں پہ چلتا رہتا ہوں، کوئی بھی جماعت آتی ہے اس کو لے کے بیٹھتا ہوں، میں اتنا درود شریف پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ آپ کو کیا بتاؤں، جب اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینا شروع کی، ابھی میں بیرون جانے والا ہوں، ابھی میں نے کچھ ہی دن پہلے خواب میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بھی کی، اور مولانا بہت سکون محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میری دعا اس طرح قبول ہو جائے گی، اللہ کمائی سے میری جان چھڑا دے گا، اور کچھ لوگ کمائیں گے اور میرے گھر کا نظام چلے گا۔ مولانا اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کرم فرمایا، ابھی ایک ٹارگیٹ لے کے چل رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ آپ کیا ٹارگیٹ لے کے چل رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مولانا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، میں درود پاک پڑھتا ہوں، تو میرے درود شریف پڑھتے پڑھتے 7 لاکھ کے قریب درود پاک ہوئے تھے۔ تو اپنے شیخ کو کہا کہ میں ہمارے نبی کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ہمارے نبی کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو زیارت نہیں ہو رہی ہے، میرے دل میں تڑپ بہت ہے، چاہت بہت ہے، تمنا بہت ہے۔ تو میرے شیخ نے تھوڑی دیر تک خاموش رہے اور مجھے ایک جملہ کہا کہ بیٹا 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ تجھے زیارت ہو جائے گی۔ میں نے اسی وقت نیت کی کہ انشاءاللہ میں 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھوں گا۔ میں نے کہا ابھی کتنے ہو گئے؟ مولانا 8.5 لاکھ کے قریب ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے کیسے جوان لوگ ہیں، کیا ان کے جذبات ہیں، اور اپنی جوانی کو کیسے اللہ پر فدا کر رہے ہیں، اور کیسے اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے یہاں تو ذی الحجہ کا مہینہ، سال کا آخری مہینہ، وہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور محرم کا مہینہ، سال کا ابتدا مہینہ، وہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں یہ ابراہیم علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کیا کہا؟ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ ابو میں تیار ہوں نا، قربان ہونے کے لیے میں تیار ہوں۔ اچھا، اسماعیل علیہ السلام کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جس طرح جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، اس طرح مجھے ذبح کریں گے، یہ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پتا۔ میں تو اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں گا۔ وہ گھر کا ایسا ماحول، تربیت تھی، اور عمر 5، 6، 7 سال، جب بچہ چلنے کی عمر کو پہنچتا ہے، تھوڑا بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے، جس عمر میں باپ کو بہت پیارا ہوتا ہے، اس کی باتیں ابو کے دل کو لبھاتی ہے، اس عمر کی بات ہے۔
ابو نے کہا جا بیٹا امی کے پاس جا، غسل کر، اچھے کپڑے پہن، تیار ہو جا۔ ابو کہاں جانا ہے؟ بڑے کی ملاقات میں جانا ہے۔ بی بی ہاجرہ سے کہا اپنی بیوی سے اسماعیل کو تیار کر دے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بڑے کی ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں۔ بی بی ہاجرہ کو بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ ذبح کر دیں گے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھے کہ مجھے اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے، قربان ہو جاؤں گا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ چھری سے ذبح کر دیں گے۔ ماں نے تیار کر دیا کہ میرا بیٹا اسماعیل بڑے کی ملاقات میں جا رہا ہے۔ بیٹا ملا ہے 85 کی اب کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، رو رو کے تڑپ تڑپ کے بیٹا ملا ہے، اور ابھی بیٹا ملا ہے اور اللہ امتحان لے رہے ہیں، خواب میں بتا رہے ہیں کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو خلاصہ یہ کہ ذبح کر دیجئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں ابھی جو اسماعیل کو لے کے جا رہا ہوں نا، تو اب دوبارہ اسماعیل نہیں آئے گا میرے ساتھ، میں اس کو ذبح کر ہی دوں گا، اللہ کو ثابت کر دوں گا اللہ آپ کی محبت پہلے ہے، بیٹے کی محبت بعد میں ہے۔ پتا تھوڑی تھا کہ مینڈا آ جائے گا اور وہ ذبح ہوگا، یہ پتا نہیں تھا۔ یہ پورے جذبات، اللہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، فرشتے گن رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں، راستے میں شیطان آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم کیا ظلم ہے، کیا کر رہے ہو؟ بیٹے کے گردن پہ چھری پھیرو گے، ذبح کر دو گے، دنیا تمہارے کوئی ظلم کی داستان سے یاد رکھے گی۔ کیسے؟ وہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا نا، اللہ نے اس کا قصہ قرآن میں ذکر کر دیا، پوری دنیا والوں کو پتا چل گیا کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو کہا مردود دفع ہو جا، اس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا تھا، وہ لڑائی جھگڑے کی خلاصہ ہے کہ بات میں قتل کیا تھا، اور میں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، تو کون سی بات کہاں فٹ کر رہا ہے؟ شیطان تو دلیل دیتا ہے نا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ کیسا اللہ سے محبت کی ہوگی۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے اللہ سے وفاداری کو نبھا کر کے بتا دیا۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب ابراہیم اپنے رب کے پاس آیا نا تو قلب سلیم لے کے آیا۔ اللہ ہمیں کہہ رہے قلب سلیم لے کے آنا، صاف دل لے کے آنا، سورا ہوا دل لے کے آنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم اپنے رب کے پاس آیا نا تو قلب سلیم لے کے آیا۔ کیا دل کو ڈائمنڈ بنایا ہوگا، کیا ہیرا بنایا ہوگا، کیا محبت کی ہوگی کہ اللہ ان کی ایسی تعریفیں قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے۔ شیطان نا امید ہو گیا کہ یہ ابراہیم تو میری بات مانتا نہیں، ماں پگھل جائے گی۔ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا، اسماعیل کہاں ہے؟ وہ تو بڑے کی ملاقات میں گئے۔ کچھ بڑے کی ملاقات میں نہیں، وہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام ہے نا، وہ اسماعیل کو جو لے گئے نا اس کو ذبح کر دیں گے آپ۔ بی بی ہاجرہ نے کہا تو کیسی بات کرتا ہے، بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے کیا؟ تو اس نے آہستہ سے کہا وہ کر ہی دیں گے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا اللہ کا حکم ہے، تب تو اللہ میرے بچے کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ دیکھیں، ماں ہے، ایک اللہ کا نام آ گیا نا تو اب سب قربان ہے، بس اللہ فرسٹ، دین فرسٹ۔ ہماری بھی زندگی ایسی ہو، اللہ کا حکم فرسٹ، پیارے نبی کا طریقہ فرسٹ، دنیا سیکنڈ، چیزیں سیکنڈ، فیملی سیکنڈ، اللہ اس کا رسول فرسٹ، تو پھر اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے بھی نا امید ہو گیا، بڑھاپے کی شکل میں اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو پوری بات پتہ چل رہی ہے۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں بڑے کی ملاقات میں جا رہا ہوں۔ بیٹا کچھ بڑے کی ملاقات نہیں، کچھ بڑے کی ملاقات نہیں، تیرے ابو ہے نا تجھے ذبح کرنے والے ہیں۔ ارے ابو تو اتنا پیار کر رہے تھے نا ان سے، بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کسی بات کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم ہے نا تو تمہیں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو، اللہ کا حکم ہے تو میں ذبح ہو جاؤں گا۔ اب یہ جو 3 جمرات بنے ہیں نا یہ اسی کی یاد میں بنے ہیں،
یہ 3 واقعے کی یاد میں جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار حج کرائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کرائے، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت اور دنیا دونوں بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دعائیں کرنے کی، دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا طارق جمیل صاحب کا پہلا حج تھا. ایک بڑی عمر کی عورت تھی، اس کی ویل چیئر چلانے والا کوئی نہیں تھا، اس کی ویل چیئر چلا دی. آخری دن اس نے پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا طارق جمیل ہے. بیٹا تو بہت اچھا بچہ ہے، دعا کرتی ہوں اب کی بات تو بار بار آیا کرے گا. حضرت مولانا فرماتے اس کے بعد اللہ نے میرے لیے بار بار کے راستے کھول دیے. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں حج پہ جانے والا تھا، ابا سے اجازت لے لی. میرے ابو مفتی شفیع صاحب بیمار بہت تھے، حج کے دن شروع ہو گئے. میرے ابو نے کہا تقی تو حج پہ نہیں گیا؟ تو نے اجازت نہیں، جانے والا تھا. میں نے فوراً کہا میرا حج تو یہی ہے، آپ بیمار ہیں میں کیسے جاؤں، میرا حج تو یہی ہے. بس کہا تقی اب کے بعد تو بار بار جایا کرے گا. فرماتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تقریباً سال میں 6 مرتبہ حاضری کے راستے کھول دیے. تو یہ ہوتی ہے دعا، ماں باپ کی دعا. دعا ہوتی ہے جنت کی ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مینا میں ایک جگہ سے آگے گزرے، کھلی جگہ آئی. اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے، اب پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب کیا کہہ رہے؟ ابو وہ بڑے سے ملاقات کب کرائیں گے؟ اب تو کب سے کہہ رہے ہیں بڑے سے ملاقات کراؤں گا. تو اب کہا دیکھ بیٹا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اللہ اکبر. اسماعیل تو یہ بتا تیرا کیا معاملہ ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ نہیں تو ہاں بولے گا تو ذبح کروں گا، نہ بولے گا تو ذبح نہیں کروں گا. نہیں تو ہاں بولے گا تو بہت اچھا، اللہ کا بھی حکم تیری بھی ہاں، تب تو ذبح کروں گا ہی. لیکن اگر تو منع کرے گا تو بھی ذبح تو کروں گا ہی، یہ اللہ کا حکم. تو کیا چاہتا ہے؟ نہیں. فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا معاملہ ہے. قال یا، اب پوری بات پتہ چلی کہ مجھے ذبح کرنے والے ہیں. کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا اے میرے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ بالکل کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. ابو میں تیار ہوں. لٹانے کی باری آئی نا تو کہا ابو میری کچھ باتیں ہیں وہ ذرا آپ سن لیجئے. بیٹا کیا بات ہے؟ ابو آپ کے دل میں میری محبت بہت ہے، تو آپ مجھے ذبح کرنے جائیں گے نا آپ کا دل دکھے گا. تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ آنکھ پر پٹی پہن لیجیے، کچھ کپڑا پہن لیجیے تاکہ میں دکھوں ہی نہیں آپ کو، اللہ کا حکم ہی سامنے رہے. دوسری بات، ابو میرے دل میں بھی آپ کی بہت محبت ہے، وہ جگہ ہے، اب آپ مجھے ذبح کریں گے میں بھی آپ کو دیکھوں گا، آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے، الٹا، تاکہ نہ آپ مجھے دیکھیں نہ میں آپ کو دیکھوں. اللہ اکبر. تیسری بات یہ ہے ابو چھری تھوڑی تیز کر لینا تاکہ فوراً میں ذبح ہو ہی جاؤں. چوتھی عجیب بات لکھی ہے، یہ دوسری کتاب میں، دوسری روایت میں. ابو آپ جب مجھے ذبح کریں گے نا تو خون اڑے گا نا، تو خلاصہ ہے کہ میری ماں بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میرا وہ کرتا میری ماں کو بتا دینا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا اسماعیل اللہ کے نام پہ ذبح ہو چکا. یہ ہمارے واقعات، ہماری تاریخ ہے، اور ہم فجر کی نماز کے لیے تیار ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے تیار نہیں، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے لیے تیار نہیں، قرآن کھولنے تیار نہیں. ایک ہی بات ہے زبان پہ، گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، تو کب چھوٹیں گے؟ قبر میں چھوٹیں گے. اللہ کو یہی کہہ دیں کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے تھے.
ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ پہ پٹی پہن لی، چھری تیز کر لی، اسماعیل علیہ السلام کو الٹا گرا دیا۔ ابھی کوئی محبت نہیں، ابھی پہلے اللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر ڈالا۔ ذبح ہوئے تو نہیں، لیکن کہا یہ جائے گا کہ ذبح کر ڈالا، یعنی اپنے بس کی پوری کوشش کر لی کہ اب بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تو سب پھر اللہ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے تھے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا گیا، جنت سے مینڈھا آ گیا، ورنہ انہوں نے تو اپنا پورا کام کر ڈالا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، شاباش ابراہیم، شاباش ابراہیم، شاباش، کامیاب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ میرے عزیزوں، تو وہ مہینہ بھی قربانی کا ہے، ہماری تو یہ تاریخ محرم بھی قربانی کا ہے، دین پھیلائی قربانی سے، اور ہم دنیا کے خاطر تو دے ہی رہے قربانی، گھر والوں کے خاطر تو دے ہی رہے قربانی، پیسوں کے خاطر تو دے ہی رہے قربانی، بیوی کے خاطر تو دے ہی رہے قربانی، بچوں کے خاطر تو دے ہی رہے، کاروبار کے خاطر تو دے ہی رہے، کچھ اللہ کے لیے بھی دے دیں۔ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے نام پہ قربانی دیں گے، انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ اللہ کو راضی۔ 10ویں محرم کا روزہ بڑی اہمیت ہے، لیکن کیا فرمایا کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھا جائے۔ ارے روزہ تو بہت بڑی عبادت ہے، اور روزہ تو ڈھال ہے، روزے پہ تو اللہ مل جاتا ہے، تو 10ویں محرم کا روزہ صرف کیوں نہ رکھیں؟ کہنا ایک ملاؤ، یا تو 9 10 10 11، لیکن کیوں؟ فرمایا کہ 10ویں محرم کا روزہ یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں، تو عبادت میں یہودی کے ساتھ مشابہت ہو جائے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ تو چہرے میں ہو، لباس میں ہو، زندگی میں ہو، اللہ اس کو کیسے پسند کرے گا؟ اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو قربانی ہے 10ویں محرم کو، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کی فضیلت امام حسین کی وجہ سے ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ محرم کی فضیلت تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رکھا جاتا تھا، ہمارے روزے فرض ہوئے تھے نا رمضان کے، اس سے پہلے ہمارے نبی صحابہ سب 10ویں محرم کا تقریباً سب روزہ رکھتے تھے۔ تو محرم کی فضیلت تو پہلے سے ہے، لیکن امام حسین کی فضیلت میں دوبالا ہو گیا، اللہ نے ان کو شہادت کی موت بھی عطا فرمائی اور 10ویں محرم بھی عطا فرمائی۔ امام حسین کی فضیلت بڑھ گئی۔ محرم کی فضیلت تو پہلے سے تھی، جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوا، کہا جمعہ کی فضیلت بڑھ گئی، کہا جمعہ کی تو پہلے سے تھی، اس کی فضیلت بڑھ گئی کہ نیک بھی بہت تھا اور جمعہ بھی لے گیا۔ امام حسین اہل بیت میں سے ہے، کیا کہنے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے والحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا جس نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اہل بیت کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کیسے محبت کرے؟ جیسے کرنے کو کہا ایسے محبت کرے۔ صحابہ بھی بہت محبت کرتے تھے اہل بیت سے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہو، شہید ہو گئے ہو، اور صحابہ کی اولاد نے ان کا ماتم کیا ہو، امام حسین کے بچوں نے ان کا ماتم کیا ہو، آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یوں فرمایا بلاحیاء، جو شہید ہوتا ہے نا وہ مردہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ امام حسین اپنی قبر میں زندہ ہے۔ او میرے عزیزوں، مردوں کا لوگ ماتم کرتے ہیں، زندوں کا کبھی ماتم نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی قبر میں زندہ ہے، ماتم تو کرنا ہی نہیں ہے، پھر بھی اگر کچھ لوگ کر لے تو مردوں کا کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔
اور کیا بتاؤں آپ کو، امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو 10ویں محرم کو شہید کیا نا، وہ دھوکے سے شہید کیا، دھوکے سے شہید کیا۔ اور صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا، آپ کے خیمے میں تقریباً جتنے لوگ تھے، آپ کے بھائی تھے، آپ کے بچے تھے، آپ کے گھر والے تھے، تقریباً ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا گیا، الا ماشاءاللہ ایک آدھ بچ گئے جو بیمار تھے، ورنہ سب کو شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی باری آئی، آپ مقابلہ کرتے رہے، آپ لڑتے رہے، آپ تو اس لیے گئے تھے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جاوے، شریعت اور سنت کے مطابق پوری دنیا میں دین زندہ ہو جاوے۔ میں جاؤں گا کربلا میں، لوگ میرے ہاتھ میں بیعت ہوں گے، صحیح طریقے پر اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے، عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا، لوگوں کو اللہ سے جوڑوں گا۔ لیکن دھوکے سے بلایا، امام حسین رضی اللہ عنہ مقابلہ کرتے رہے، وہ عصر کی نماز بھی پڑھنے نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نماز تو کبھی چھوڑ نہیں سکتے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے، سجدے کی حالت میں ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کے نواسے دنیا سے جاتے جاتے امت کو یہ پیغام دے گئے کہ حسین سر تو کٹا سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے، حسین سر تو کٹا سکتا ہے، نماز آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ محرم کا پیغام ہے۔ ہمارے یہاں لوگ تاجیے نکال دیتے ہیں، ارے تاجیے تو نہ صحابہ نے نکالے، نہ اہل بیت نے نکالے، نہ ان کی اولاد نے نکالے، نہ ان کی اولاد در اولاد نے نکالے، بلکہ تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا، اس نے شروع کیا۔ اسی کو دیکھ کے کتنے گھیروں کے تہوار شروع ہوئے۔ اللہ اکبر، اور مستورات آتی ہے، کچھ ناریل چڑھاتی ہے، گھیروں والے کام ہوتے ہیں، اس کے سامنے جھکتی ہے، منتیں مانگتی ہے، اللہ کیسے ناراض ہوتا ہوگا۔ یہ کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان کو فجر کی نماز کی توفیق تو ہوتی نہیں۔ امام حسین کتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ میرے نام پہ یہ سب قربانیاں دے رہے ہیں، اور پردے کا تو مسئلہ، ان کا پردہ تو کچھ نہیں، نمازوں کا ان کا اہتمام تو نہیں، ان کا تو دل دکھتا ہوگا۔ وہ تو چاہتے تھے امت میں پردہ آ جاوے، وہ تو چاہتے تھے امت نمازی ہو جاوے، وہ تو چاہتے تھے امت عاشق رسول ہو جاوے۔ او میرے عزیزوں، اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ آؤ ہم اہل بیت سے محبت کریں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کریں۔ ان سے محبت کیا ہے؟ ان کے دامن کو پکڑے، سنتوں پہ چلے، ان کے نانا کو راضی کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ مختصراً 3 باتیں عرض کرتا ہوں، پورا مجمع نیت کرے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے عمل کر لیا نا تو کل اس وقت آپ مجھے یاد کرنا، اگر اللہ نے زندگی دی نا، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا، بڑھوتری ہو جائے گی، آپ کی دل کی تار ہے نا اللہ سے جڑ جائے گی، انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا انشاءاللہ۔ کرو گے عمل؟ سب سے پہلا، روزانہ قرآن کریم کو کھولنا۔ قرآن کریم ہے نا، دل دماغ کو کھول دیتا ہے۔ شرط یہ پہلے قرآن تو کھولو، قرآن کھولیں گے تو یہ قرآن ہمارے دل دماغ کو کھول دے گا۔ اور ایک پارہ پڑھنا، کیسے پڑھو گے؟ جیسے ہم اللہ کو سنا رہے ہیں۔ ابھی میں سورت میں تھا، ایک مولانا ایک نوجوان کو لے کے آئے، بیچارہ بہت غمگین تھا، سلام کیا، السلام علیکم، کہا جی وعلیکم السلام، کیا ہوا؟ مولانا میرے والد صاحب ICU روم میں ہے، تو غمگین تھا ایک دم، آپ ان کے لیے دعا کرنا۔ مولانا مجھے کہنے لگے، مولانا اس کو دیکھو ایک دفعہ۔ میں نے کہا دیکھ لیا، 40 سال عمر ہوگی۔ یہ سورت کا وہ نوجوان ہے جو روزانہ 18 پارے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے بلا ناغہ روز۔ میں دیکھنے لگا، بھئی حافظ قرآن ہے؟ تو کہ اس کی بھی عجیب داستان ہے، قرآن کریم سے عشق بہت، اب وہ یاد بھی ہونا چاہیے نا، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 3 آیت، لیکن قرآن کریم کو چھوڑا نہیں۔ 24 سال میں حافظ ہوئے گا، 5-10 سال میں نہیں، 3 سال میں نہیں، 24 سال میں۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی استاد کے پاس حافظ ہوا 24 سال میں، اور وہ قرآن کا عشق اور لگن اور محبت تھی، آج اللہ 18 پارے کے لیے قبول کر رہا ہے۔ میں نے ایک ہی سوال پوچھا اس سے، وہ غمگین تھا، وہ جانا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا بھائی آپ فجر کی نماز کے بعد شروع کرتے ہو؟ کہنے لگا نا مولانا، فجر بعد شروع کروں گا تو کیسے ختم ہوگا؟ الحمدللہ میں تو رات میں یعنی تہجد میں ہی شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس کو دیکھ کے میں ہل گیا۔ 3 کاٹھیا واڑ کے لوگ میرے پاس کھڑے تھے، ان کو میں نے کہا اب کوئی نصیحت نہیں کروں گا۔ یہ بندہ آیا 2 منٹ میں چلا گیا فرشتے کی طرح، وہ تو اس کے ابو کے پاس چلا گیا۔ میں کہا اللہ نے میری بھی نصیحت کا انتظام کر دیا، آپ کی بھی نصیحت کا انتظام کر دیا کہ دیکھو اس دنیا میں کچھ نوجوان ایسے بھی ہے کہ ان کی جوانی اللہ کے قرآن پر گزر رہی ہے۔ یہ بات سن کے میں ایک حافظ صاحب کے پاس گیا، آئس کریم کی دکان میں نے کہا حافظ صاحب ایسی داستان سنی میں نے، وہ نوجوان 18 پارے پڑھتا ہے، ابھی تو ہم دونوں بات کر رہے تھے، سیٹ اٹھ کے اندر سے میرے پاس آیا، کہا مولانا ابھی ہم 3 دن جماعت میں جا کے آئے، اون میں، سورت میں ایک جگہ ہے۔ خلاصہ ہے کہ جب جماعت میں گئے نا تو اپنے یہاں تعلیم شروع ہوتی ہے نا 11 بجے، تو ایک بڑی عمر کے چاچا آئے، 11 بجے قرآن پڑھنا شروع کیا، ظہر سے عصر، مغرب کے بعد چلے گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ تو تعجب ہوا کہ 11 سے اندھیرا ہو گیا، رات کو ہم لوگ کاروبار کرتے، بزنس میں جاتے صبح سے رات تک، اور یہ اللہ کا قرآن پڑھا انہوں نے، چلو ہوگا۔ دوسرے دن واپس چچا آئے 11 بجے، ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب، اب مغرب بعد ملاقات کے لیے سوچا تو پھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر چچا آئے 11 بجے، 11 سے ظہر کے بعد 3، 4، 5 بجے عصر کے بعد مغرب، قرآن پڑھا، کسی سے بات نہیں کر رہے، انتظار کیا۔ جیسے ہی چچا نکلے نا تو ان کو پکڑا، السلام علیکم چچا، ماشاءاللہ بہت قرآن پڑھتے ہو یار، آپ تو برابر قرآن لے کے بیٹھے رہتے ہو مسجد میں، اللہ کے گھر میں، 11 سے مغرب تک کتنا پڑھ لیتے ہو؟ تو کہا بیٹا ابھی میری عمر 65 سال ہے، ابھی میری عمر 65 سال ہے۔ جب 20 سال کا تھا نا، جب سے یہ عمل شروع کیا تھا، 20 سال کا تھا جب سے، 45 سال ہو گئے۔ 11 سے مغرب کا وقت اللہ کو دے دیا ہے، 11 سے مغرب کا وقت، مغرب جلدی ہو یا لیٹ، الحمدللہ یہ 45 سال سے روزہ رہے قرآن پڑھتا ہوں۔ کیا عید، کیا بقرعید، کیا گرمی، کیا سردی، کیا خوشی، کیا غمی، کیا شادی، کیا موت میت، میں آپ کو ابھی کے زمانے کے سب واقعے سنا رہا ہوں۔ کیسے کیسے لوگ ہیں اپنے اللہ کو جانتے ہیں، آخرت بنا رہے ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں لے رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 1 پارہ پڑھ لینا، زیادہ پڑھو تو بہت اچھا، نیت کرو انشاءاللہ 1 پارہ پڑھیں گے، لیکن کیسا پڑھیں گے؟ میں پڑھ رہا ہوں تو اللہ سن رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں تو ابھی قرآن کے حلقے میں بیٹھے ہیں، پڑھو قل هو اللہ احد، بہت اچھا ماشاءاللہ، ابھی یہی مغرب کی سنت میں پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد، اللہ کی نظر سے گر گیا، سب کے سامنے پڑھا تھا بڑی قاف کے ساتھ، اللہ کا نام پور کیا تھا، احد میں بڑی ہا نکالی تھی، کیوں؟ سب سن رہے ہیں نا کہ اس کی قل هو اللہ صحیح ہے کہ نہیں، اور وہ پڑھایا اس لیے تھا کہ نماز میں اس طرح پڑھنا کہ اللہ سن رہا ہے، لیکن نماز میں تو کوئی دھیان ہی نہیں، قل هو اللہ احد، اس طرح اللہ نہیں ملتا۔ تنہائیوں کی نیکیاں انسان تجھے اللہ کے قریب کر دے گی، اور تنہائی کے گناہ انسان تجھے اللہ کی نظر سے دور کر دیں گے۔ ہم نماز پڑھے نا، رکوع بھی کرے تو اللہ دیکھ رہا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا دھیان ہو اللہ کی طرف، نیت کرو انشاءاللہ دھیان جمائیں گے اور 1 پارہ پڑھیں گے۔ اگر پڑھتے نہ آتا ہو، خدا کے دربار میں یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھے پڑھتے نہیں آتا تھا، بائک سیکھ گئے، کار سیکھ گئے، کاروبار سیکھ گئے، موبائل سیکھ گئے، قرآن کے پیچھے کتنا وقت دیا؟ میرے عزیزو اگر 1 گھنٹہ دے دو گے تو 2 سال میں قرآن سیکھ جاؤ گے، ارے قرآن کیا سیکھو گے، اور 4 سال دے دو گے تو اللہ آپ کو حافظ قرآن بھی بنا دے گا، پھر اللہ آپ کو جنت بھی دے گا، اور جنت میں کہے گا کہ حافظ صاحب قرآن پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، 6666 درجے چڑھیں گے۔ اتنا ہی نہیں ہوگا، اللہ
آپ کے والدین کا بھی اکرام کروائے گا، آپ کے ماں باپ کو اللہ جنت دے گا، جنتی جوڑا پہنائے گا، جنتی تاج پہنائے گا، ارے آپ کی بھی جنت بن جائے گی، امی ابو کی بھی جنت بن جائے گی، آپ کتنے لوگوں کی سفارش کریں گے، ان کی بھی کتنے لوگوں کی آپ کی برکت سے جنت بن جائے گی۔ میرے عزیزو، جس چیز کو وقت دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جس کو ایک پارہ قرآن پڑھنا آتا ہو کم سے کم ایک پارہ پڑھے، جس کو پڑھتے نہ آتا ہو وہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ دوسرا عمل ہے درود شریف کا اہتمام، انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرانا، صبح سے رات تک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی 23 سال تک ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے تڑپتے رہے، میری امت آقا کے ہم پہ احسان بہت ہے، ہم درود پاک کا اہتمام کریں۔ پڑھنے والے کیسا پڑھ رہے ہیں؟ کوئی کروڑ کی طرف جا رہا ہے، کوئی 1.25 کروڑ کی طرف جا رہا ہے، کوئی روزانہ 11,000 پڑھ رہا ہے، کوئی روزانہ 10,000 پڑھ رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں پڑھنے والے؟ میں بروڑا گیا تھا، ایک چچا ملے، میں نے کہا چچا آپ کے چہرے پہ رونق بہت ہے۔ کہنے لگے بیٹا کیا بتاؤں تجھے، میں نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ کتنی مرتبہ؟ 11 سال ہوئے 2 کروڑ ہو گئے، 11 سال ہوئے 2 کروڑ ہو گئے، تو رونق تو ہوگی نا بیٹا، سکون بھی ہے، مزہ ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، لوگ کروڑوں میں جا رہے ہیں، پیسوں میں نہیں، اعمال میں جا رہے ہیں۔ ہم مال کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اعمال کی طرف آؤ، اللہ مال بھی دے دے گا، اللہ راحت بھی دے دے گا، اللہ بہارے بھی دے دے گا۔ ہمارے صورت میں ایک مستورات ہے، وہ روزانہ 15,000 پڑھتی ہے۔ کتنا پڑھتی ہے؟ 15,000۔ ہم کم سے کم 1,500 مرتبہ پڑھ لے۔ ابھی مجلس ہوئی ہے، مجلس کے بعد آپ بولو گے بیان بہت اچھا ہوا، تو اس کا کیا فائدہ بھائی؟ بیان تو اچھے ہی ہوتے ہیں، مجلس کے بعد پتہ چلے کہ کیا کرنا تھا۔ کہ 1 پارے کا کہا تھا، آج سے 1 پارہ شروع، 1500 درود شریف کا کہا تھا، اب سے 1500 درود شریف شروع، تو اب مجلس کا فائدہ ہوگا، آنے بیٹھنے کا فائدہ ہوگا، سکون ملے گا، اللہ ملے گا، چہرے پہ نور ملے گا، آخرت کی تیاری ہوگی، آہستہ آہستہ پریشانیاں ختم ہوگی اور ہم آخرت سنواریں گے، اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا۔ تو نیت کرو، انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرائیں گے، صبح سے رات تک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے انشاءاللہ، کم سے کم 1500 مرتبہ۔ کون کون پڑھے گا؟ کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری عمل، ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، اس کو کوالٹی والی پڑھنا، اللہ کو پسند آ جاوے ایسی پڑھنا۔ ایک بات میری یاد رکھنا، سب سے افضل ذکر اور سب سے افضل عمل یہ نماز ہے۔ اگر کوئی نماز چھوڑ کے روزانہ 1,00,000 بھی درود شریف پڑھے گا نا، تو بھی اللہ کی نظر سے گر جائے گا۔ اگر کوئی نمازیں چھوڑ کے روزانہ 2 قرآن بھی پڑھے گا نا، تو بھی اللہ کی نظر سے گر جائے گا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز ہے۔ بھائی کھانے کے ساتھ اچار پاپڑ وغیرہ ہو نا تب تو ٹھیک ہے، کھانا ہی نہ ہو اور اچار پاپڑ کھاتے رہے، فرمایا اس سے پیٹ نہیں بھرتا، اس سے کمزوری آئے گی۔ کھانا پہلے، اس کے ساتھ اچار ہو، پاپڑ ہو، چھاس ہو، منہ میں پانی تو نہیں آ رہا ہے، اس کے ساتھ سب ہو نا، پھر مزہ ہے۔ تو نماز کوالٹی والی، نماز کیسے کوالٹی والی بنے گی؟ اچھا بیجاپور میں آپ لوگ چائے پینی ہو ہر جگہ پی لیتے ہیں یا جہاں کی اچھی ہو وہاں پیتے ہیں؟ اچھی ہو، آپ کی بیوی میکے جائے تو ہر جگہ بریانی کھا لیتے ہیں یا جہاں اچھی ہو وہاں کھاتے ہیں؟ جہاں اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کوالٹی پسند ہے نا، میرے رب کو بھی کوالٹی پسند ہے۔ اب ہر آدمی نماز کوالٹی والی پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ نہیں پاتا ہے، کیا کرے؟ ایک بزرگ سے کسی نے کہا، حضرت نماز میں آپ کو دنیا کا خیال آ جاتا ہے؟ یہ دھیان سے سننا ہے، نماز میں دھیان لگے گا انشاءاللہ۔ حضرت نماز میں آپ کو دنیا کا خیال آ جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا دنیا کا خیال تو مجھے نماز کے باہر بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ فضائل اعمال میں لکھا، اسی لیے کہتے ہیں تعلیم میں بیٹھو اور اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کرو۔ تو نماز کیسے جاندار بنے گی؟ جب وضو جاندار بنے گا۔ وضو کیسے اچھا بنے گا؟
جب وضو میں مسواک ہوگا. ابھی ہمارے یہاں ایک بزرگ کا انتقال ہوا, ان کے بیٹے مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا ابو ابا کا کوئی خاص عمل؟ کہنے لگے میرے بھائی نے کہا, بہت بیمار تھے, ابو ایمبولینس آ گئی. ایمبولینس آ گئی, ہاسپٹل جانا ہے, ہاسپٹل جانا ہے, کوئی بات نہیں, مسواک لاؤ نا مسواک. مسواک کیا, بازو میں ایک بزرگ تھے, کلمہ پڑھا اور ان کے اوپر سر رکھ دیا. مفتی صاحب تو اتنے خوش ہو, اتنے خوش. مجھے کہنے لگے مولانا یہ واقعہ سن کے تو آپ کو جھوم جانا چاہیے تھا. میں نے کہا وہ کیسے؟ مولانا میرے ابو مسلم شریف پڑھاتے تھے, سنتوں کے بہت شوقین تھے. آپ مجھے یہ تو بتاؤ پیارے نبی کا آخری عمل کون سا تھا؟ میں نے کہا مسواک. میرے ابو کا آخری عمل کون سا ہے؟ کیا اتباع سنت تھی کہ دنیا سے جاتے جاتے پیارے نبی کا آخری عمل مسواک, عملی سنت, اور میرے ابو کی بھی آخری عملی سنت مسواک. ہمیں نصیحت کی تھی 2-2 3-3 مسواک رکھنا, ایک مسواک گم ہو جائے تو فوراً دوسرا. ایک بھی نماز بغیر مسواک کے نہیں, ایک بھی وضو بغیر مسواک کے نہیں, 2-2 3-3 مسواک. اور یہاں بیلنس ختم ہوتی ہے تو فوراً آ جاتی ہے, اور مسواک ختم ہوتا ہے تو 2-2 ہفتے تک نہیں آتا. 20,000 والا موبائل ہوتا ہے, 20 روپے والا مسواک نہیں ہوتا. تو میرے عزیزوں مسواک کا اہتمام, وضو میں کم پانی استعمال کرنا. جیسے باڑھ آتی ہے, ریل آتی ہے, لائٹیں چلی جاتی ہیں, موٹر بند ہو جاتی ہے, تو کیسا وضو کرتے ہیں؟ اس طرح وضو میں پانی استعمال کرنا سنت کے مطابق. چہرہ دھو رہے ہیں تو میں نے چہرے سے جو گناہ کیے نا وہ سب نکل رہے ہیں. آنکھ سے گناہ کیے, کان سے, دیکھو یہ یاد رکھو گے نا تو وضو نماز کی چابی ہے, اور جنت کی چابی نماز. جنت کی چابی نماز, اور نماز کی چابی وضو. بائک کی چابی صحیح نہیں ہوگی نا تو بائک شروع نہیں ہوگی. تو یہ وضو چابی ہے. اگر وضو صحیح نہیں ہوگا نا تو نماز صحیح معنوں میں جیسی اسٹارٹ ہونی چاہیے ایسی نہیں ہوگی. چہرہ دھو رہے, آنکھ سے کان سے جو گناہ کیے وہ نکل رہے. ہاتھ دھو رہے تو ہاتھ سے جو گناہ کیے نا وہ سب نکل رہے. وضو کے ساتھ گناہ دھل جاتے ہیں. سر کا مسح کریں تو جو غلط سوچا ہے نا وہ سب گناہ نکل رہے ہیں. پیر دھو رہے ہیں تو میں نے پیر سے جو گناہ کیے تھے نا وہ سب نکل رہے ہیں. سنت کے مطابق وضو. اب وضو کر لیا, مسجد میں آئے, اب نماز پڑھ رہے, اپنے آپ سے کہنا ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز ہو, کیا پتا. اب کون باندھ رہے نیت کر کے اللہ اکبر. تو جب ہم قیام کرتے ہیں تو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ سجدے کی جگہ میں. اس وقت یہ سوچنا آج زمین کے اوپر ہوں نا, ان قریب زمین کے نیچے ہوں گا, تو انشاءاللہ قیام میں دھیان لگے گا. رکوع میں ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ پیر کے انگوٹھے کی طرف. اس وقت یہ سوچنا کہ انتقال کے وقت سب سے پہلے روح جو نکلتی ہے نا وہ پیر کے انگوٹھے سے نکلتی ہے. انشاءاللہ رکوع میں دھیان لگ جائے گا. سجدے میں ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ناک کی سمت. اس وقت سوچنا انتقال کے بعد قبر میں رکھنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے نا وہ بدن کی ابھری ہوئی ہڈی ناک ختم ہوتی ہے. اور قاعدے میں ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ اپنی گود میں. جس طرح خالی گود ہے اس طرح خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاؤں گا. لوگ 40-45 سال محنت کرتے, پیسہ کماتے, ہائے دنیا کرتے, انتقال ہوتے ہی مرڑ داخلے بن جاتے ہیں, دستاویزوں پہ سے ان کے نام اتر جاتے ہیں, ایک 25 پیسے کے بھی مالک نہیں رہتے ہیں, کفن میں جیب بھی نہیں ہوتا, قبر میں الماری بھی نہیں ہوتی. وہ 45 سال کی محنت جناب وہ تو اللہ امتحان لے رہے تھے, تو کس کو راضی کر رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو نیت کرو انشاءاللہ نماز دھیان والی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ابھی شروع میں بات ہوئی تھی دعاؤں کا اہتمام, تو نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا دعاؤں کا. اور نماز کے بعد اذکار پڑھنے کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ. جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا پانچوں نماز کے بعد 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں. جو پانچوں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. اور پانچوں نماز کے بعد اور رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. جو پانچوں نماز کے بعد رات سونے سے پہلے پڑھے گا اللہ اس کو 6000 نیکیاں عطا فرمائیں گے. کتنی نیکیاں؟ 6000. سبحان اللہ پہ 10 نیکیاں, الحمدللہ پہ 10 نیکیاں, اللہ اکبر پہ 10 نیکیاں. 33 34. فجر کے بعد پڑھی تو 1000 نیکی, ظہر بعد 1000, مغرب اثر بعد 1000, مغرب بعد, عشاء بعد, رات سونے سے پہلے
تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 6000. لیکن ایسے نہیں پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، تھوڑا دل دے، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، الحمدللہ، بڑی خاص، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں سب سے چھوٹا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہ 3 عمل آپ کر کے دیکھ لو، میں بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کل ہی آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے اور روزانہ بڑھوتری شروع ہوگی۔ ذرا آپ مجھے بتا دیجئے وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ نمبر 1 قرآن شریف کی تلاوت، ذرا بولو پیچھے والے بھی، قرآن شریف کی تلاوت، نیت کرو آج سے عمل کریں گے ہی، اب نیا سال شروع ہو گیا ہے نا، اب انشاءاللہ عملی زندگی شروع، آج تک نفس و شیطان کو راضی کیا، اب میرے رب کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن پڑھو گے، کتنا پڑھو گے؟ 1 پارہ کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ پڑھے، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائے۔ دوسرا کون سا عمل ہے؟ درود شریف۔ ہاتھ میں کیا بھرا ہوگے؟ انگوٹھی والی تسبیح۔ موبائل ہاتھ میں ہو تو موبائل چلانے کو دل کرے گا، تسبیح ہاتھ میں ہو تو ذکر کرنے کو دل کرے گا۔ کتنا پڑھو گے؟ کیا پڑھو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا دن پڑھتے رہو گے تو جب پانی بہتا ہے نا تو کچرا سائڈ ہو جاتا ہے، تم نیکی کرتے رہو بہتے پانی کی طرح، برائی آٹومیٹک سائڈ ہو جائے گی انشاءاللہ کچرے کی طرح۔ پھر نماز کیسی پڑھنی ہے؟ کوالٹی یعنی چوکوبار، دھیان والی پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وضو، اچھا چہرہ دھوئے تو کیا سوچنا؟ گناہ نکل رہے ہیں آنکھ سے کان سے جو گناہ کیے، ہاتھ دھوئے تو کیا سوچنا؟ گناہ نکل رہے ہیں، مسا کرے تو گناہ نکل رہے ہیں، پیر دھوئے تو پیر سے جو گناہ کیے وہ نکل رہے ہیں۔ وضو میں کتنا پانی استعمال کرنا؟ کم، سنت کے مطابق کرنا، اور مسواک کا اہتمام۔ نماز کے لیے کھڑے ہو تو دل میں سوچنا، ہو سکتا ہے آخری نماز ہو، کوالٹی والی پڑھ دوں۔ اور قیام میں کہاں دیکھو گے؟ سجدے کی جگہ میں کیا سوچو گے؟ آج زمین کے اوپر ہوں، قریب زمین کے نیچے ہوں گا۔ رکوع میں کہاں دیکھو گے؟ پیر کے انگوٹھے کی طرف، روح یہاں سے نکلے گی۔ سجدے میں کہاں دیکھو گے؟ ناک کی سم، سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ قاعدے میں کہاں دیکھو گے؟ گود میں، کہ سب سے کہ جس طرح خالی گود اس طرح خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، اور 5 نماز کے بعد اور رات سونے سے پہلے کتنی مرتبہ سبحان اللہ؟ 33 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ الحمدللہ؟ اور کتنی مرتبہ اللہ اکبر؟ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے، تھوڑا سا لیٹ تو ہوا ہے لیکن آج کی مجلس کی برکت سے اللہ ہم تمام کو عمل والا بنا دے، ہم بھی عمل کریں، اپنی فیملی کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، انشاءاللہ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، عاملوں کے چکر بھی ختم ہو جائیں گے، میاں بیوی میں محبت بھی ہو جائے گی، بچے فرما بردار بھی ہو جائیں گے، اور اللہ برکتوں والی روزی بھی عطا فرما دے گا۔ دعا کریں۔ لائٹیں مت بند، وہاں کے بچے، وہاں کے لوگ لائٹ بند کر دو۔ آنکھوں کو بند کیجئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ دیکھو بہت سہانا موقع ہے، شیطان تھوڑی غفلت میں ڈالے گا لیکن اب چوکنا ہونے کا وقت ہے، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ بہت راتیں دنیا کے خاطر گزاری، یہ رات کا کچھ حصہ میرے رب کے خاطر، ایک دم دھیان کے ساتھ اللہ موت کے وقت بھی یہ کلمہ یاد دلا دینا، لا الہ الا اللہ، 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 لا
دل دل میں کہے اللہ موت کے وقت بھی یاد دلا دے، موت کے وقت پڑھ لیا تو سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تھوڑی اپنی طلب بتائے اللہ کو، شرمائے نہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے، صرف زبان نہیں، پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے نا امی جی بیٹا، امی پانی چاہیے، ہاں امی کھانا چاہیے، ہاں امی چائے چاہیے، ہاں امی 10 روپے چاہیے، ہاں کتنی مرتبہ ماں کو پکارتا ہے۔ اللہ اللہ پکارے تو دل کہے گا اللہ سن رہا ہے، فوراً کہنا اللہ جوانی آپ پہ فدا کرنا چاہتا ہوں، اللہ تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ فجر پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، اللہ اللہ ہر سال چلا لگانا چاہتا ہوں، اللہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ گناہوں سے نہیں بچ پا رہا، اللہ غیبت نہیں چھوڑ رہی۔ اس طرح اللہ سے باتیں کرنا میرے رب کو رہا مانے گا۔ یہ خدا کے شاہی دربار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چین سکون میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے لا بٹھایا ہے، ہماری کیا طاقت ہے۔ میں پڑھوں گا 5-6 مرتبہ، آپ لوگ بھی شروع ہو جانا، ذرا باتیں کرنا اللہ سے۔ اللہ 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 اللہ۔ شرمانا نہیں، لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، غیبتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، نامحرموں کی بات کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ پورے اللہ کی طرف متوجہ، ایک بھی اس میں سے ہماری قبر میں آنے والا نہیں۔ کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے، عزت و بڑی زندگی کس نے دی ہے، یہ صحت کس نے دی ہے، یہ جوانی کس نے دی ہے، بائک کس نے دیا ہے، موبائل کس نے دیا ہے، گھر کس نے دیا ہے، گھر والی کس نے دی ہے، اولاد کس نے دی ہے، نعمتیں کس نے دی ہے۔ قبر میں کون کام آئے گا، پل صراط میں کون کام آئے گا۔ اللہ اپنا بنا لیجیے، گناہوں سے بچا لیجیے، معمولات کی پابندی کی توفیق دے دیجیے، مراقبے کی توفیق دے دیجیے۔ اللہ وہ دن کب آئے گا جب رات میں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ پہلے آسمان پہ آتے ہم سوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیسے عاشق ہیں۔ مراقبہ کر لیجیے، دل سے یاد کر لیجیے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اگر کسی کو آنسو آ جائے اللہ سے باتیں کرتے کرتے، اس موقع کو غنیمت سمجھیے۔ کوئی 18 پارے پڑھ رہا ہے، کوئی 45 سال سے روزہ نہیں قرآن پڑھ رہا ہے۔ گزشتہ سال ہمارے بھی تو شاید 50-100 قرآن ہوئے ہی ہوں گے نا۔ کچھ لوگ موبائل کو وقت دے رہے ہیں، ان کا گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ کچھ لوگ قرآن کو وقت دے رہے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں رہے ہیں۔ ایک ساتھی کہنے لگا مولانا میرے شیخ نے مجھے بلایا، کہا بیٹا تو نے 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھے؟ میں نے کہا جی میں نے پڑھے۔ میرے شیخ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجھے انعام آیا ہے، ایک رقم آئی ہے۔
میں نے پوچھا کتنے دن میں پڑھے تھے؟ کہا مولانا 3 دن میں 1 لاکھ۔ مجھے کہا مولانا میں آپ کو وہ نوٹ بتانا چاہتا ہوں، پاگل کوٹ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، 2 دن پہلے کا واقعہ یہ جو مجھے میرے سے بات ہوئی۔ ہمیں بھی تو زیارت ہوئی ہوگی نا، مولانا زیارت بھی کرنی ہے پیارے نبی کی، لیکن بد نظری بھی نہیں چھوڑنی ہے، یہ پکی بات ہے۔ او میرا عزیز، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے پاپی مجرم ہیں اللہ۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ جو نہیں کیا وہ بھی ایسا تھا جس کی کرنے کی طاقت نہ ہوئی، ورنہ اتنے نکمے ہیں کہ وہ بھی کر گزرتے۔ اللہ ہم تو گناہوں کے موقع تلاش کرتے ہیں، گناہوں کے موقع تلاش کرتے ہیں۔ سورت میں ایک تاجر سے ملاقات ہوئی، کا پیر ذوالفقار صاحب کا ایک بیان سنا تھا۔ حضرت نے فرمایا خلاصہ ہے کہ لوگ نیوز دیکھتے ہیں، ایک لڑکی نیوز بتاتی ہے، اس سے بد نظری ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم نیوز دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی نظر سے بندہ گر رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سے حرمین شریفین کے سفر میں سنا تھا 19 سال ہو گئے ایک بھی دفعہ بد نظری نہیں کی۔ اللہ، کچھ لوگ ایک ایک بیان سن کے کیسے آپ کے ہو جاتے ہیں، کیسے آپ کو منا لیتے ہیں۔ ان کا بیان، ان کی بات سن کے میرا دل ہی گیا۔ ایک تاجر کہہ رہا ہے جس کی کپڑے کی دکان ہے، جہاں مستورات کی آمد ہے، وہ مستورات کو کپڑے بتانا، وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا 2006 سے 2025 تک ایک بھی دفعہ بد نظری نہیں کی۔ کچھ مانگ لیجیے اللہ سے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہوتی نا، ان سے دعائیں نہیں ہوتی نا، تو آج ہم بہاروں میں ہوتے، آج ہم نعمتوں میں ہوتے۔ اللہ ہمیں دعا دینے والا بنا دے، دعا لینے والا بنا دے، ہمیں نیک صالح متقی پرہیزگار بنا دے۔ اللہ پورے مجمع کو کوالٹی والی نماز کی توفیق دے دے، قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دے، درود شریف کے اہتمام کی توفیق دے دے، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمیں دعوت کے کام میں لگا دے، چھوٹا بن کے دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے بڑوں سے سنا ہے جو کام کرنے والے کو دیکھے گا ان کے عیبوں کو دیکھے گا، دعوت کے کام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اللہ اس کو ضرور محروم کر دے گا۔ کام تو چلتا ہی رہے گا، کام تو چمکتا ہی رہے گا، کام تو بڑھتا ہی رہے گا، لیکن اگر عیب دیکھے گا کام کرنے والوں کے، اللہ محروم کر دے گا۔ اور یہ دیکھے گا کہ یہ اللہ کا کام ہے، چھوٹا بن کے چلتا رہوں، انشاءاللہ بندہ موت تک چلتا رہے گا۔ راجستھان جانا ہوا، ایک سیدھے سادے آدمی مسجد پر جماعت کے مجھے کہا مولانا چلو نا، میرا چھوٹا موٹا کاروبار ہے، دعا کر دو۔ جب وہاں گیا نا تو کیا بتاؤں آپ کو، سونے کا بہت بڑا کارخانہ تھا۔ میں نے دعا کرائی، میں نے کہا یار آپ سیدھے سادے آدمی چھوٹا موٹا کاروبار کہہ رہے تھے، آپ کا تو سونے کا کارخانہ ہے، آپ کو کہاں سے ملا؟ کہا مولانا کیا سناؤں، بیرون کی تشکیل ہوئی تھی، میں غریب آدمی تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نام لکھا دیا، پاسپورٹ جمع کرا دیا، وصولی دے دی، رات کو رونے لگا، جماعت جانے لگی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، 2 گھنٹے باقی تھے جماعت کے جانے میں گھر آیا۔ بیوی نے کہا کہ کیوں آپ کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا بیوی میں نے اللہ سے دعا بھی کی، پاسپورٹ بھی جمع کرایا، وصولی بھی دی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، میرا سونا ہے نا، لے کے بیچ دو۔ نہ نہ نہ، سونا تو تیرا ہے۔ ارے کوئی بات نہیں، میرے شوہر بیچ دو نا، اللہ کے نام پہ جائے گا نا، آپ امت کے لیے دعا کرو گے نا، اللہ کا دین زندہ ہوگا نا، جاؤ میرا سونا بیچ کے چلے جاؤ۔ مولانا دل پہ پتھر رکھ کے اس کا سونا بیچا اور نیت کی انشاءاللہ اس کو زیادہ سونا بنا کے دوں گا۔ اس کو کیا سونا بنا کے دیتا، دیکھتے ہی دیکھتے میرے رب نے مجھے سونے کا کارخانہ ہی دے دیا۔ اس کے بعد تو 6 میرے بیروت میں وقت لگ گئے۔ مولانا کتنے حج عمرے ہو گئے۔ اللہ ہمیں دین سمجھا دے، دین کے خاطر اللہ کچھ لوگ لگا رہے ہیں، ہم لوگ بچا رہے ہیں، کچھ لوگ لگ رہے ہیں وہ بچ رہے ہیں، ہم لوگ بچ رہے ہیں تو ہم لوگ نفس و شیطان کے ہاتھ میں پھنس رہے ہیں۔ اللہ ہر مہینے 3 دن لگا دے۔ ابھی ہمارے یہاں نوساری
میں ایک مسجد سے جماعتیں نہیں بنتی تھی. 9 ذمہ دار ساتھیوں نے طے کیا 2.5 گھنٹے نہیں لگ رہے کوئی بات نہیں, مغرب سے عشاء کا وقت لگائیں گے. ان کے ساتھ ساتھی لوگ تیار ہوئے. کیا بتاؤں, وہ ذمہ دار کہنے لگے مولانا ہماری غلطی ہے, صرف مغرب سے عشاء کا وقت فارغ کیا نا تو 10 ہفتے میں 10 جماعتیں بنی, اور 9ویں 10ویں ہفتے میں اللہ نے وہ دونوں ذمہ دار کو بھی قبول کر لیا. ابھی ایک 4 مہینے کی جماعت لے کے گئے, میں یہاں آ رہا تھا ایک چلے کی جماعت لے کے گئے. اللہ ہمیں بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما, کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ پورے مجمع کی مغفرت فرما, برکتوں والی حلال روزی عطا فرما, آپ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما, بار بار حج عمرے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس مجلس کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہو, مشورے کیے ہو, کوششیں کی ہو, جس لائن سے محنتیں کی ہو, اللہ ان میں سے ایک ایک کو چن کے اپنا خاص تعلق نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.